السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال جو ہر انسان کے دل و دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ہاؤ شوڈ وی لیو اور لائف، یعنی ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی اصولوں والی ہونی چاہیے یا بے اصول؟ دیکھیے، زندگی ایک جرنی ہے، یہ کوئی رینڈم سفر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی راہ ہے جہاں پر ہر موڑ پر ہمیں چوائسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چوائسز کا نتیجہ نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی پر اثر ڈالتا ہے بلکہ ہماری آخرت کا مستقبل بھی طے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصولوں والی زندگی کیا ہے اور بے اصولی کا راستہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں، صرف دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے ڈسپلن لائف کا، جہاں انسان فطرت کے قانون یعنی دا لا آف نیچر کو سمجھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی دی ہے، لیکن یہ آزادی کوئی بلینک چیک نہیں ہے، اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو حدود میں رکھتا ہے، اپنے ایکشنز کو پرنسپلز کے تابع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک میننگ فل پرپس دیتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے بے اصولی کا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان کہتا ہے نو رولز، نو لمٹس، نو ڈسپلن، جو دل چاہا کر لیا، جو زبان پر آیا بول دیا، نہ جھوٹ اور سچ کی تمیز، نہ حق و باطل کا فرق، نہ ہی صحیح اور غلط کی فکر۔ وہ بس اپنی ڈیزائرز کا غلام بن جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا یہ دونوں راستے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک پرنسپلڈ پرسن اور ایک ڈیزائر ڈریون پرسن ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن مجید ہمیں اس فرق کو صاف صاف بتلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، جسے رسپانسبلٹی کا احساس ہے اور اپنی سیلفش ڈیزائرز کو روکے رکھا، کنٹرول میں رکھا، تو جنت ہی اس کی منزل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ول پاور سے اپنی فریڈم آف چوائس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت، اپنی عزت، اپنا علم، یہاں تک کہ اپنے جذبات اور ایموشنز کو بھی اللہ کی ہدایت کے تحت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے اور ان کی ہر چوائس ایک امتحان ہے۔ جب غصہ آتا ہے وہ سیلف کنٹرول دکھاتے ہیں، جب گناہ کا کوئی موقع ملتا ہے انہیں، وہ صبر اور سنسیئرٹی کا دامن تھام لیتے ہیں، اور جب کوئی شارٹ کٹ نظر آتا ہے وہ آنیسٹی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ہے ٹرو سکسیس کی تصویر۔ لیکن دوسری طرف قرآن ہمیں ایک اور کردار دکھاتا ہے، وہ انسان جو سرکش ہو جاتا ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کی ٹیمپریری پلیزرز کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو کردار قرآن نے ہمیں دکھائے ہیں، ایک با اصول زندگی کا اور ایک بے اصول زندگی کا۔ اب سوال یہ ہے کہ what does it mean to live a principled life؟ اصولوں والی زندگی جینے کا کیا مطلب ہے؟ اصولوں والی زندگی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی فری ول کو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن یہ اختیار ایک ٹرسٹ ہے، ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آزادی کا استعمال نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ یوز اٹ وائزلی، یوز اٹ وتھ ڈسپلن، یوز اٹ ود ان اے سسٹم۔ اس نے ہمیں کہا کہ اپنی آزادی کو سمجھداری سے استعمال کرو، اپنی خواہشات کو ڈیوائن انسٹرکشنز کے تابع کرو۔ ایک پرنسپلڈ انسان وہ نہیں ہے جو اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے،
دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بلکہ وہ ہے جو انہیں بیلنس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ غصے میں آ کر کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، اگر وہ حرام کمائی کی طرف جائے گا تو اس کا کانسیکوینس اسے بھگتنا پڑے گا، اگر وہ جھوٹ بول کر آگے بڑھے گا تو اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ ایسا شخص اپنی زندگی کو میننگ فل بناتا ہے، اس کی زندگی پیسفل ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ وہ اپنے ایکشن سے نہ صرف خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں ٹرو فالوورز آف دا لا آف نیچر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جنت ہی ان کی اصل منزل ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، ایک بے اصول انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دیتا ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، وہ ٹروتھ کو کنوینئنس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کیا اس کی زندگی میں پیس ہوتا ہے؟ کیا اسے سیٹسفیکشن مل جاتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت خوف میں رہتا ہے، خوف کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، خوف کہ اس کے غلط فیصلے اسے تباہ و برباد کر دیں گے، اور سب سے بڑا خوف اسے یہ لاحق ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا بنے گا۔ آج کے اس جدید دور میں لائف چوائسز پہلے سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ فل آف انفارمیشن اوورلوڈ ہے، ہر طرف سے اوپینین، ٹرینڈز، آئیڈیاز اور ٹیمپٹیشن کی بارش ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا ہمارا سب سے بڑا انفلوئنس بن چکا ہے، یہ ہمیں ہر لمحہ یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ لیو یور لائف آن یور اون ٹرمز، بی یور اون باس، جسٹ فالو یور ہارٹ۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر تھوڑی دیر کے لیے واقعی سوچا ہے کہ یہ ہارٹ، یہ آئیڈیاز، یہ ٹرینڈز ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف ڈیزائرز، لسٹ، ایگو اور ٹیمپریری پلیزر کی طرف ہمیں نہیں کھینچ رہا ہے؟ اگر ہم صرف اپنی نفسانی ڈیزائرز کے پیچھے چلیں، اگر ہم نے ڈسپلن، پرپز یا ڈیوائن گائیڈنس کو اگنور کر دیا تو کیا ہم واقعی فریڈم حاصل کر لیں گے، یا ہم ایک ایسی زندگی کے ٹریپ میں پھنس جائیں گے جس میں نہ سکون ہے، نہ سیٹسفیکشن ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے؟ یہ ہے وہ ماڈرن ڈے ایلیوژن۔ باہر سے یہ سب فریڈم لگتا ہے لیکن اندر سے ایک ٹریپ ہوتا ہے۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، آج ایک وش پوری ہوئی کل دوسری پیدا ہو جائے گی، اور ہم اسی وشس سائیکل میں الجھے رہیں گے وداؤٹ ایور فیلنگ فلفلڈ۔ حقیقی آزادی، ٹرو فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں کرتے پھریں، بلکہ سچی آزادی تب نصیب ہوتی ہے جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، سیلف کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، جب ہم اپنی خواہشات، ڈیزائرز کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے مقصد اور پرپس کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب ہمیں یہ ڈیپ ریئلائزیشن ہو جاتا ہے کہ ٹرو فریڈم از ناٹ ان ڈوئنگ وٹ یو وانٹ بٹ ان ڈوئنگ وٹ از رائٹ، یعنی اصل آزادی اس میں ہے کہ ہم وہ کریں جو صحیح ہے، رائٹ ہے، نہ کہ وہ جو صرف مزہ دیتا ہے، جو صرف پلیزریبل ہو یا وقتی طور پر ہمیں اچھا لگتا ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اصولوں والی زندگی، لائف وتھ پرنسپلز، بورنگ لائف ہوتی ہے، ڈرائی ہوتی ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ارے یہی تو بیوٹیفل لائف ہوتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے سکون سے بھری ہوئی، ایسی زندگی جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب کوئی شخص اصولوں کے ساتھ جیتا ہے، جب وہ ٹروتھ، انٹیگریٹی اور گاڈ کانشسنس پر چلتا ہے، تو وہ صرف دنیا میں ہی عزت اور رسپیکٹ نہیں کماتا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور سکسیس کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم دو راستوں پر کھڑے ہیں، ایک طرف ہے ڈسپلنڈ لائف جو ہمیں اللہ کی ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، دوسری طرف ہے بے اصولی
جو ہمیں ٹیمپریری پلیزرز کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ دو راستوں میں سے ایک کو ہمیں چننا ہے۔ ڈسپلن کے بارے میں ایک مشہور کہاوت ہے، ڈسپلن از چوزنگ بٹوین what you want now and what you want most۔ یہ ایک پوری فلسفی ہے، ایک لائف اسٹائل ہے۔ زندگی میں ہر روز ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں فوراً خوشی دیتی ہے، جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا وعدہ کرتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ پڑھائی چھوڑ کر سوشل میڈیا پر وقت گزارے یا اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر جنک فوڈ کھائیں۔ یہ چیزیں ہیں چوزنگ وٹ یو وانٹ ناؤ، ہمیں ابھی اس وقت اچھی لگتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ چیز ہے جو ہمیں لانگ ٹرم خوشی اور کامیابی دیتی ہے۔ وہ ہے آپ کا الٹیمیٹ گول، آپ کا بگ ڈریم، آپ کا کامیاب انسان بننا، اپنی تعلیم مکمل کرنا، اپنی صحت کو پرائیورٹائز کرنا، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ ڈسپلن اسی کا نام ہے کہ ہم فوری خواہشات کو نظر انداز کریں اور اپنے بگر پرپس کو چوز کریں، اور یہ ہے چوزنگ وٹ یو وانٹ موسٹ۔ اور ہمیں یہی چاہیے، ہماری زندگی وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی رضا سے ہم آہنگ ہو، اس کی رضا اور خوشنودی سے الائنڈ ہو۔ ایسی زندگی چاہیے جو ٹروتھ اور جسٹس پر مبنی ہو، جو ہمیں دنیا میں رسپیکٹ دے اور آخرت میں سکسیس دلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصولوں والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ڈیزائرز پر قابو پانے کی طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔